دکھاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو شرف بخشا اپنی آمد کے ساتھ تو ولد مقطوع السرہ، آپ باہر آئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، آپ باہر آئے تو ختنہ ہوا پڑا تھا، آپ باہر آئے تو دھلے دھلائے آئے جیسے کسی نے اندر سے دھو کے باہر بھیج دیا، اور ادھر آپ نے قدم رکھا اور ادھر ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور 14 بڑے بڑے برج تھے جس کو قصر ابیس کہا جاتا تھا، وہ دھڑام سے زمین پہ ٹوٹ کے گرے، اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، اور تخت الٹ گئے، بت زمین پر، تخت الٹ گئے، اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی کہ 2 جہان کا سردار آ گیا۔ جس کی آمد پر سمندر تک محسوس کر گئے، سمندر کی مچھلیاں محسوس کر گئیں، وہ کیسی عظیم شان والا نبی تھا۔ اور آپ کے طفیل اللہ نے اس سال پوری دھرتی پر ہر عورت جس نے بچہ دیا اسے بیٹا دیا، بیٹی نہ ہوئی۔ اس پورے سال میں 12 سے 12 تک سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹی نہیں ہوئی، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اما آمنہ حیران ہے، یہ کیسا لال ہے، بچے تو بڑے پیدا ہوئے پر یہ کیسے پیدا ہوا ہے، چمک، روشنی۔ تو اسی حیرت میں گود میں لیا، ایک دم پورا کمرہ بادل سے بھر گیا، دھوئیں کی طرح ایک ابر آیا، فغشتہ وغیبتہ، وہ بادل ایک دم بچے پر چھایا، اور حضرت آمنہ کو یوں لگا کہ بچہ گود میں کوئی نہیں، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ، مغرب پھراؤ، شمال پھراؤ، جنوب پھراؤ، اس لیے لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، سارے جہان کو پتہ چل جائے یہ ہے سردار، یہ ہے دولہا، یہ ہے بارات کا دولہا، یہ ہے میر محفل، میر مجلس، میر کاروان، تاکہ جہان جانے کہ یہ ہے، اس کا نام، اس کی ذات، اس کی صفات۔ وآتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، یہ مامنہ سن رہی آواز، اور اسے شیث علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح، انہیں نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، انہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، انہیں صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، انہیں لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، انہیں اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب، انہیں یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، اور یوسف علیہ السلام کا حسن دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی پختگی دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل دو، ولحن داود، داود علیہ السلام کی شیریں زبان دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی 1,24,000 انبیاء محنت کر 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 کے جن مرتبوں پر پہنچے، جو نبی پیدا ہوتے ہی وہ سارے اپنے اندر لے لے، پھر 63 برس وہ پرواز کرے، کوئی ہے دنیا میں جو اس کے مقام کو بیان کر سکے؟ نہیں بیان میں آ سکتا۔ تخیل، تصور سے بالا تر چیز ہے آپ کی ذات گرامی،
میں ایک اور آپ کو مثال حدیث سے دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ اپنے چہرے کی تجلیات میں سے ایک تجلی کو کھول دے تو عرش کے اوپر کے 70,000 پردے، اللہ کا عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت و جہنم، جبریل و میکائیل، اسرائیل و اسرافیل، عرش کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں زمینوں کی مخلوق، خلا کی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی. ایک تجلی نہیں سہ سکتی. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ایک تجلی پوری نہیں، ایک اشارہ ہوا پہاڑ پر، پہاڑ سے الٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہیں آیا. یہاں سفر کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ بیت اللہ سے اٹھایا بیت المقدس، براق کو وہاں چھوڑا، 2 نفل پڑھائے، وہاں سے بغیر براق کے سفر ہوا، پہلا آسمان، چند قدموں میں پہلا آسمان، نہ خلائی لباس. آپ خلا کے اوپر چلے جائیں تو اگر لباس نہ تو آپ کے اندر کا پریشر آپ کے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، خون ایسے باہر آ جائے، سارا وجود یوں پھٹ جائے جیسے بم پھٹتا ہے، ایسے پھٹ جائے. اس لیے آپ نے دیکھا یہ خلا بازوں کا لباس عجیب سا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ہوا کا پریشر کریٹ کیا جاتا ہے جو ابھی ہمارے اوپر موجود ہے. ہمارا نبی بغیر خلائی لباس کے اپنی نبوت کے لباس میں وہ ہو گیا. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، 6 پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. 7ویں آسمان پر کچھ منظر بدلا ہوا تھا. 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ، استقبال کرنے والا کوئی نہیں، البتہ ایک بابا جی بیت اللہ کی دیوار سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ایسے، سفید داڑھی بڑی. جبریل سے بولے، جبریل یہ کون؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو بیٹے کا حق بنتا ہے باپ سے جا کے ملے. تو حضور آگے گئے، جب قریب آئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر کہا واہ 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 میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی صالح، میرا نیک بیٹا، میرا نیک بچہ آ گیا، نیک نبی آ گیا. گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بس ہو گئی، بس آ گئی، یا رسول اللہ میں بھی نہیں جا سکتا. آگے آپ کیسے گئے؟ یہ وہ راز ہے جس سے اللہ کے رسول نے خود بھی پردہ نہیں اٹھایا، تو ہم کیسے جانیں؟ اللہ نے بلایا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی سارے اٹھ گئے اور اللہ سامنے. اور یہ وہ رسول ہے جو اللہ کی تجلیات کو اپنے سینے میں ہضم کرتا جا رہا ہے. عرش بھی اس کے سینے کے سامنے سکڑ گیا، کائنات سکڑ گئی، چونکہ کائنات تو ایک تجلی نہیں برداشت کر سکتی. یہ سینہ معلوم ہوا عرش، فرش، لوح قلم، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، جو تجلیات کو ہضم کر گیا، پی گیا. اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، سارے نبیوں کے اخلاق، پھر ختم نبوت، پھر حبیب اللہ، پھر حبیب بنایا. حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب اور خلیل میں فرق ہے. ہماری اردو میں کوئی فرق نہیں، حبیب بھی دوست، خلیل بھی دوست، لیکن عربی میں فرق ہے. خلیل وہ دوست جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو. خلیل ملاقات کا بھی متمنی ہو، عطا کا بھی متمنی ہو، ملاقات بھی ہو جائے، کچھ جھولی بھی مل بھر جائے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف ملاقات چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو، جسے صرف لقاء کا شوق ہو، عطا کا شوق نہ ہو. خلیل بھی لقاء تو چاہتا ہے پر عطا کے ساتھ، اور حبیب وہ ہے جو لقاء چاہتا ہے، عطا نہیں چاہتا. تھوڑا سا قرآن میں دیکھیں
کہ حبیب و خلیل میں کیسے فرق چلتا ہے، تو خلیل اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، اور خلیل